نام ہی ذمہ دار کا ہے. تشیع یعنی ذمہ داری. تشیع حب کا نام نہیں ہے, تشیع ذمہ داری کا نام ہے. ہر شخص اتنا ہی شیعہ ہے جتنا ذمہ دار ہے. جتنی ذمہ داریاں اپنے دوش پہ لیے ہوئے اتنا شیعہ ہے, اور جتنا ذمہ داریوں سے فارغ ہے اتنا تشیع سے لا تعلق ہے. بیکار شیعہ ایسی مخلوق خدا نے پیدا نہیں کی ہے. غیر ذمہ دار, اور وہ شیعہ بھی اور غیر ذمہ دار ہو, یہ جوڑ آپس میں ملتا نہیں, بنتا نہیں ہے. شیعہ کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. انتظار, کس چیز کا نام انتظار ہے عزیزان؟ انتظار جو افضل عبادت ہے. انتظار خاموشی کا نام نہیں, انتظار لا تعلقی کا نام نہیں, انتظار مظلومیت کا نام نہیں, مغلوبیت کا نام نہیں. انتظار انتظار روایات میں بتایا گیا کہ انتظار تیاری کا نام ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب ظہور ہوگا تو غلبہ حق ہوگا. حق کے غلبے کے زمانے کا نام ظہور ہے. انتظار ظہور سے متصل ہے. در حقیقت انتظار ہی ظہور کا میدان ہموار کر رہا ہے. انتظار یعنی ظہور کا میدان بنانا. ظہور یعنی آخری نبرد, حق اور باطل کے درمیان آخری نبرد, اور اس نبرد میں حق کا غلبہ اور باطل کی مغلوبیت. باطل ختم نہیں ہوگا, مغلوب ہو جائے گا, دب جائے گا. جس طرح آج باطل کا غلبہ ہے اور حق دبا ہوا ہے, ظہور کے زمانے میں حق کا غلبہ ہوگا اور باطل مغلوب ہو کے دب جائے گا, ضعیف اور کمزور ہو جائے گا, بے طاقت و بے توان ہو جائے گا. یہ آخری نبرد, توجہ فرمائیں, آخری نبرد یعنی فیصلہ کن نبرد. اس کے اپنے قوانین ہیں, اصول ہیں. انتظار اس نبرد کے لیے میدان ہموار کرنا ہے. آخری نبرد دو طاقتوں میں کب ہوتی ہے؟ ایک طرف حق کی طاقت, ایک طرف باطل کی طاقت. جب تک دونوں طاقتیں کمزور ہوں آخری نبرد نہیں لڑ سکتی, آخری نبرد نہیں ہوتی, فیصلہ کن جنگ نہیں ہوتی. چونکہ ابھی دونوں کے اندر بھرپور تیاری نہیں ہے, دونوں اپنی اوج پہ نہیں پہنچی. ایک نے تیاری کی ہو ایک نے نہ کی ہو, آخری نبرد نہیں ہوتی. آخری نبرد کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ دونوں اپنی بھرپور آمادگی کے ساتھ ہوں, بھرپور تیاری کے ساتھ ہوں, تاکہ اس نبرد کے بعد پھر کوئی نبرد نہ ہو, اس کے بعد پھر کوئی جنگ نہ ہو, کوئی رزم نہ ہو, فیصلہ کن رزم ہو جائے. آخری میدان, آخری نبرد کا میدان بنانے کے لیے پہلے ابتدائی نبرد کرنا پڑتی ہے, ابتدائی رزم کرنا پڑتی ہے. ضعیف اور قوی فوج کے درمیان فیصلہ کن جنگ نہیں ہوتی, دو قوی فوجوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے. چونکہ ایک ضعیف ہو ایک قوی ہو, جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو. ایک بہت طاقتور ہو ایک کے پاس کچھ بھی نہ ہو, ان میں فیصلہ کن جنگ کا سوال ہی نہیں ہوتا. فیصلہ کن جنگ کا مفہوم ہی نہیں بنتا یہاں پر, کیونکہ جنگ ہی نہیں ہوگی. ایک جنگ کیے بغیر مغلوب ہے, دوسرا جنگ کیے بغیر غالب ہے. فیصلہ کن نبرد کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف اتنی آمادگی ہے, اتنی تیاری ہے, اتنی قوت ہے کہ بغیر نبرد کے فیصلہ نہیں ہوگا, بغیر جنگ کے فیصلہ نہیں ہوگا. کسی زمانے میں پہلوانوں ہوا کرتے تھے, پہلوانی کے کھاڑے ہوتے تھے اور پہلوان میدان میں اترتے تھے. رستم زمان کے لیے یا رستم پاکستان یا پہلوان پاکستان بننے کے لیے, معلوم نہیں آج کل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ان میں فیصلہ کن پہلے ایک پہلوان ایک دوسرے سے جنگ کشتی کرتا, اس کو پچھاڑتا, اس کو شکست دیتا. اس کو فیصلہ کن کشتیاں نہیں کہتے. آخری کشتی وہ نہیں ہوتی, فائنل راؤنڈ نہیں ہوتا.
فائنل راؤنڈ کس میں ہوتا ہے؟ آپ دوسرے میدانوں کی مثال لے لیں کشتی کے علاوہ. فائنل راؤنڈ کون سی ٹیمیں کھیلتی ہیں؟ جو اپنے تمام حریفوں کو ہرا دیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. مثلا کرکٹ کا فائنل کن دو ٹیموں میں ہوتا ہے؟ ایک کمزور اور ایک قوی ٹیم کے درمیان کبھی فائنل راؤنڈ نہیں ہوتا، بلکہ ابتدائی میچ ہوتا ہے، وہ میچ کھیلے بغیر ہی جیت جاتے ہیں. ان کو محنت نہیں کرنا پڑتی. کمزور ٹیم سے میچ جیتنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی. فائنل یعنی آخری میچ، آخری کھیل. آخری کھیل کے لیے دونوں ٹیموں کو بہت اعلی سطح کا ہونا چاہیے تاکہ آخری کھیل کھیل سکیں، آخری میچ کھیل سکیں. یہ ذہن سے نکال دو عزیزان ایمان کہ آپ ہوں کمزور اور جنگ آپ نے کرنی ہے آخری. آخری جنگ کے لیے آپ کو اس سطح پہ اپنے آپ کو لے جانا پڑے گا تاکہ آخری اور فائنل راؤنڈ کھیل سکیں آپ. اگر ہمیں ایک تھپڑ کافی ہو ہمارے کام تمام کرنے کے لیے اور ہم سوچ رہے ہیں جو آخری نبرد ہونے والی ہے، کس کے درمیان آخری نبرد ہوگی؟ آخری نبرد میں دونوں چیمپئن ہوتے ہیں، دونوں نے بھرپور تیاری کی ہوتی ہے. ظہور یعنی آخری نبرد، چونکہ جب امام آئیں گے آخری نبرد کریں گے. آخری نبرد کے لیے آج دشمن بھرپور تیار ہے لیکن ظہور نہیں ہوگا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ظہور کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ ظہور کو مسخ کر کے توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ ظہور کب ہوگا؟ علامتیں ذکر کرتے ہیں، جب یہ علامتیں پوری ہوں گی ظہور ہوگا. نہ، ایسے نہیں ہے. جب ظہور ہوگا تو یہ علامتیں ہوں گی، نہ کہ جب یہ علامتیں پوری ہوں گی تو ظہور ہوگا. علامتیں علل ظہور نہیں ہیں، اسباب ظہور نہیں ہیں، شرط ظہور نہیں ہیں. دجال کا آنا شرط نہیں ہے ظہور کے لیے، علامت ہے ظہور کی. ممکن ہے ہزاروں دجال آ جائیں ظہور نہ ہو، لیکن جب ظہور ہوگا تو اس وقت دجال ہوگا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو کہا تھا کہ تشیع کو ذرا اپنا راز کشف کرنا پڑے گا، تشیع کو اپنے کوڈ کھولنا پڑیں گے. اگر غدیر کھل چکا ہوتا تشیع سے تو آج شیعہ کی یہ حالت نہ ہوتی. اگر عاشورہ کھل گیا ہوتا تشیع سے اور عاشورہ کو صرف رسم سمجھ کر نہ مناتے اور عاشورہ کی روح سے آشنا ہوتے، آج پورے جہان اسلام کی یہ حالت نہ ہوتی اور خصوصاً تشیع کی یہ حالت نہ ہوتی. اور اگر انتظار ہمیں سمجھ میں آ جاتا تو یہ حالت نہ ہوتی. ہم انتظار کس کو کہتے ہیں؟ ہم انتظار یہ کہتے ہیں کہ یہ علامتیں جب پوری ہو جائیں گی تو ظہور ہوگا. ظہور یعنی آخری نبرد، یعنی جب دجال آ جائے گا، جب سفیانی آ جائے گا، جب کسی ملک کا بادشاہ ملک عبداللہ بن جائے گا، جب ادھر یہ ہو جائے گا ادھر یہ ہو جائے گا. خوب، یہ سب تو منفی طاقتیں ہیں. یہ سب جب آ جائیں گے تو آخری نبرد شروع ہوگی. یعنی آخری نبرد دجال کے ذریعے لڑیں گے امام، آخری نبرد سفیانی کے ذریعے لڑیں گے امام، آخری نبرد عبداللہ نامی بادشاہ اور شہنشاہ کے ذریعے سے لڑیں گے امام. آخری نبرد کس وقت ہوگی؟ آخری نبرد اس وقت ہوگی کہ جس طرح باطل اپنے آپ کو تقویت کر کے اور غلبہ پا کے اپنے اوج پہ جا پہنچا ہے، اسی طرح جب حق کی فورس بھی تقویت کر کے اپنے آپ کو اوج پہ نہیں پہنچائے گی، آخری نبرد کا موقع ہی نہیں آئے گا. منتظر، میں
رائج زبان بول رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے بات سب کو. منتظر یعنی فائنل کھیلنے والی ٹیم کا کھلاڑی، اس کو کہتے ہیں منتظر، فائنل کھیلنے والی ٹیم کا حصہ. ائمہ کے جب بیان کرتے تھے فضائل انتظار، ائمہ معصومین جب خود اپنے زمانہ حضور میں رسول اللہ سے لے کر امام عسکری علیہ السلام تک تمام معصومین نے انتظار کو افضل العبادت قرار دیا ہے. امام معصوم خود موجود ہیں، توجہ فرمائیں ان باتوں پر. امام معصوم فرما رہے ہیں انتظار کے فضائل، اور امام خود آرزو کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام آرزو کرتے ہیں کہ کاش میں بھی منتظرین میں سے ہوتا. امام ششم اپنے صحابہ کے درمیان اتنے فضائل بیان کیے انتظار کے کہ امام صادق کے صحابہ میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اے کاش ہم بھی منتظرین میں سے ہوتے. آپ تو امام معصوم کے ساتھی ہو، آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ امام معصوم موجود ہیں، لیکن انہیں پتا تھا کہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو فورس موجود ہے، یہ فوج جو ہمارے ساتھ ہے یہ آخری نبرد کی فوج نہیں ہے. اور امام نے بتایا کہ آخری نبرد کرنے والی فوج سب سے افضل فوج ہوگی جو آخری نبرد لڑے گی. میں نے مثال دی نا، دنیاوی مثال دی، کھیل کے میدان کی مثال دی. آخری راؤنڈ کھیلنے والی ٹیم، فائنل کھیلنے والی ٹیم، ایک اعزاز ہوتا ہے. فائنل ٹیم کی جب سلیکشن ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے فٹ لوگوں کو بھی باہر کر دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو فٹ ہوتے ہیں، بہت تیاری کی ہوتی ہے، انہوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے، انہیں بھی فائنل ٹیم میں نہیں رکھا جاتا. کیوں کہ فائنل ٹیم کیسی ہونی چاہیے؟ حریف کے مد مقابل ہونی چاہیے. تم ہو تو بہت اچھے ہو، کھیلتے بہت اچھا ہو، لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فائنل ٹیم کا قد کتنا ہونا چاہیے؟ جتنا حریف کا قد ہے، بلکہ اس سے کچھ حصہ اوپر ہونا چاہیے اس کا قد. عزیزان، ائمہ معصومین کیا فرماتے تھے؟ ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ اے کاش ہم بھی زمانہ انتظار میں ہوتے، اور اے کاش ہم بھی زمانہ ظہور میں ہوتے. اصحاب ائمہ کو یہ حسرت ہوئی کہ اے کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے. یعنی امام صادق کے صحابی آرزو کر رہے ہیں کہ میں امام مہدی کا صحابی ہوتا. تمام ائمہ میں چونکہ درجات ہیں، معصومین کے بھی درجات ہیں، معصومین میں سب سے افضل درجہ رسول اللہ کا ہے. رسول اللہ کے ہم پلہ کوئی معصومین میں سے بھی نہیں ہے. وہ جو عموماً اردو زبان یا فارسی زبان یہ کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وہ حق ہے بالکل کہ رسول اللہ سے افضل کوئی ذات نہیں ہے. رسول اللہ کے بعد افضل ذات ائمہ اطہار میں امیر المومنین علیہ السلام ہیں. خود معصومین بھی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سب سے افضل و سب سے برتر ہے، ہر شعبے میں برتر ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لیکن علی علیہ السلام اس تمام تر عظمت کے باوجود امام حجت سے امام علی علیہ السلام کا مقام بلندتر ہے، لیکن اس کے باوجود سارے ائمہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم زمانہ ظہور میں ہوتے. کیوں ہوتے؟ اس وجہ سے کہ وہ نبرد آخری فیصلہ کن نبرد ہے، اور اس میں جو آئے گا وہ اس درجے کا ہوگا. امیر المومنین کی سپاہ فیصلہ کن جنگ لڑنے والی سپاہ نہیں تھی. ہم ابھی بیٹھے ہیں کہ امام آئیں گے، انقریب ظہور ہونے والا ہے. کیوں ظہور ہونے والا ہے؟ چونکہ مشرق میں یہ ہو رہا ہے، مغرب میں یہ ہو رہا ہے، ادھر زلزلے آ رہے ہیں، ادھر آندھی آ رہی ہیں، ادھر سونامی آ رہا ہے، ادھر مثلا اقتصادی بحران ہے، ادھر فلاں بحران ہے، پس ظہور ہونے والا ہے. ظہور یعنی آخری نبرد. آخری نبرد کے لیے کیا چاہیے امام کو؟ دجال اور زلزلے چاہیے. یہ علامات ظہور ہیں.
علامات ظہور شرط نہیں ہے ظہور کے لیے. ظہور امام کا اس وقت ہوگا جب امام کے پاس فائنل راؤنڈ کھیلنے والی ٹیم موجود ہوگی, لڑنے والی فوج موجود ہوگی. یہاں آ کر منتظر کا اصلی حلیہ سامنے آتا ہے کہ منتظر کس کو کہتے ہیں اور انتظار کیوں سب سے افضل عمل ہے. انتظار یعنی وہ تیاری جو انسان کو آخری نبرد کے اندر شرکت کے قابل بنا دے. انتظار یعنی کوالیفائی کرنے کے لیے تیاری. انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھتے رہیں امام آئیں گے اور آ کر ہمارے کام بھی انجام دیں گے. ہیرو اور ہے, امام اور ہے. ہیرو جو ہم نے فلموں میں دیکھا, کہانیوں میں پڑھا, افسانوں میں دیکھا, ہیرو کا کام ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے کام آ کر کرے, ہر جگہ بغیر دعوت کے پہنچاتا ہے اور ہر ایک کی مشکل حل کرتا ہے. گم شدہ انگوٹھی بھی ڈھونڈ کے دے دیتا ہے, جس کی آگ نہ جل رہی ہو اس کو آگ بھی جلا دیتا ہے, جس کی گاڑی نہ سٹارٹ ہو رہی ہو اس کو گاڑی بھی سٹارٹ کر دیتا ہے, جس کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے اس کی گاڑی کو بھی ٹھکانے لگا دیتا ہے. ہر کام کرتا ہے, ہر پھنسی ہوئی چیز آ کر نکال دیتا ہے. ہم نے اتنی فلمیں دیکھی کہ فلمیں دیکھ دیکھ کر ہمارا دین کا تصور بھی فلمی ہو گیا, فلمی ذہن بن گیا ہمارا. کیا کہ ہم بھی پھنس گئے. اب ذرا غور کریں, اپنے قصیدے, اپنے نوئے, اپنے مرثیے, اپنی مناجات و منقبت جو امام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اس کا لب لباب کیا ہے؟ مولا پھنس گئے ہم, بری طرح پھنس گئے ہم. اب آپ کے علاوہ کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا. اب امام کس کی انتظار میں ہے؟ امام انتظار میں کہ میں نے نہائی آخری نبرد میں نے کرنی ہے. آخری نبرد کس کے ساتھ؟ شیطانی طاقتوں کے ساتھ. شیطانی طاقتیں کون سی؟ جن کی وجہ سے ظلم و ستم پوری دنیا پہ چھا جائے گا. ان کے خلاف میں نے آخری نبرد کرنی ہے جو پوری دنیا پہ چھا چکے ہیں. ان کے خلاف نبرد کے لیے مجھے وہ چاہیے جو خود کہہ رہے ہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہمارا تو گھریلو کام ہی نہیں نکل رہا. ان کی مدد سے امام آخری نبرد لڑیں گے. انتظار یعنی آخری نبرد کے لیے تیاری. عزیزان ایمان, آخری نبرد کب ہوگی؟ جب آپ اس نقطے پہ پہنچ جائیں گے, جب آپ اتنے بن جائیں کہ آپ پہ بھروسہ کر کے کوئی جنگ شروع کی جا سکے. علی علیہ السلام تو اپنی فوج کو کہتے ہیں کہ دھوکے میں وہ ہے جو تم پہ بھروسہ کر لے. اپنی فوج کو کہتے ہیں سب سے زیادہ فریب خوردہ وہ ہے. اپنی سپاہ کو مسجد کوفہ میں اکٹھا کر کے علی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ فریب خوردہ وہ ہے جس نے تم پہ بھروسہ کر لیا. تم تو ابتدائی نبرد کے قابل نہیں ہو, تمہارے ذریعے سے آخری نبرد لڑی جائے گی. ایک نقطہ اور جو ہمارے ذہن میں بٹھایا گیا وہ کیا کہ جب ظہور ہوگا کہانی ختم ہو جائے گی, یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے. یہ غلط فہمی ہے عزیز من, یہ دور کر لیں اپنی غلط فہمی. یہ روز روز کا قصہ ختم نہیں ہوگا بلکہ داستان شروع ہوگی. ظہور یعنی آغاز, آغاز نہ کہ اختتام. ظہور اختتام نہیں ہے, ظہور آغاز ہے. چونکہ ظہور سے ہی تو سارے خدا کے وعدے پورے ہونے ہیں. جتنے وعدے خدا نے دیے ہیں
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مستضعفین کو زمین کا وارث بنائیں گے، ہم ان کو امامت و قیادت بشریت کی عطا کریں گے۔ یہ وعدہ خدا کا آج تک پورا نہیں ہوا، یہ کب پورا ہوگا؟ قرآن بول کے کہہ رہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، چونکہ خدا کا وعدہ سچا ہے، جب مستضعفین کے ہاتھ میں امامت جہان آ جائے گی، جب مستضعفین کے ہاتھ میں وراثت زمین آ جائے گی۔ اس وقت جب وراثت زمین آ جائے گی تو کیا ہم کہتے ہیں جو ہی ظہور ہوگا فوراً قیامت ہو جائے گی دوسرے دن؟ نہ عزیز من، وعدہ خدا پورا ہونے کے دن آئیں گے، جتنے اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ ظہور کے بعد پورے ہوں گے۔ کہانی شروع ہوگی نہ ختم ہوگی، یہ روز روز کا قصہ ختم نہیں ہوگا بلکہ روز کی داستان شروع ہوگی۔ پہلی دفعہ زمین کے اوپر باطل قوتیں مکمل طور پر شکست کھائیں گی۔ جب باطل شکست کھائے گا تو خدا یہ کتاب بند کر دے گا۔ جب باطل سرنگون ہو جائے گا تو یہیں پہ کہانی ختم ہو جائے گی، یعنی جو ہی حق کو پھیلنے کا موقع ملے گا داستان ختم ہو جائے گی۔ یعنی جب تک باطل کے اختیار میں تھی زمین، نظام چلتا رہا، قیامت نہیں آئی، لیکن جو ہی حق کو پہلے دن ابھی حق ملا، حق کو نظام ملا، ادھر سے اعلان ہو گیا جی ختم، بس۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظہور یا نیچے؟ ظہور کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء نے جتنی محنتیں کی، بشریت کے تکامل کے لیے جو میدان بنایا، اس کے نقطہ تکمیل کا نام ہے۔ یعنی یہ کہ اگرچہ مختلف قوموں کے اندر رہنے والے لوگ وہ اپنے اس تکامل کو نہیں پہنچ سکے، لیکن یہ مجموعہ نظام میں بشری کا یہ نہایتاً اپنے کمال کو پہنچ جائے گا۔ یعنی ممکن ہے، میں مثال دے کر عرض کروں کہ اگر کسی بدن کے اندر انگلی کٹ جائے، انگلی خراب ہو جائے، انگلی رشد نہ بھی کرے لیکن جسم رشد کر جائے تو اس کو رشد یافتہ ہی کہیں گے ہم۔ ظہور کے بعد پورا نظام میں بشری اپنے تکامل کو پہنچے گا۔ اس وقت سبیل خدا پہ ہزار رکاوٹیں موجود ہیں، ظہور کے وقت یہ رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ جب شارع کھلے گی، سالکین اللہ پر راستہ سلوک اللہ کا کھلے گا، اس وقت کہیں گے ختم، اب فرصت ختم ہو گئی۔ نہ، اب تو فرصت شروع ہوئی ہے، اب سبقت شروع ہوئی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ، ظاہراً یہ ان کا جملہ ہے، تعبیر ہے میرے ذہن میں جیسے یہ جملہ موجود ہے کہ یوں نہیں کہ جو ہی ظہور ہوگا اور اس وقت یہ کہانی ختم ہو جائے گی، بلکہ خداوند تبارک تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کا وقت اس وقت سے شروع ہوگا۔ یعنی قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے پر سبقت لو، سبقت لینے کا وقت اب آیا ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے تو باطل کو سرکوب کرنے میں مشغول تھے، سبقت لینے کی مہلت ہی نہیں تھی۔ جب آپ رکاوٹیں ہٹا رہے ہوں، آپ سے کوئی کہے کہ مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اس گاڑی کے ذریعے سے آپ راستے میں حائل رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں، اور آپ کو کہا جائے کہ سپیڈ لگاؤ، آگے بڑھو، وہ کیسے آگے بڑھو کہ آگے رکاوٹیں ہیں؟ رکاوٹیں ہٹیں گی، راستہ کھلے گا، تو اب سپیڈ کا وقت آیا ہے۔ ابھی تک تو باطل قوتیں آڑے آئی ہوئی ہیں، باطل قوتیں رکاوٹ ہیں، ان باطل قوتوں کو ایک دفعہ سرنگون کرنا ہے، سرکوب کرنا ہے۔ جب سرکوب ہو جائیں گے، اب کہا جائے گا کہ اب سبقت لو ایک دوسرے پر۔ جب سبقت کا وقت آ جائے گا، ہمیں یہ کہا گیا کہانی ختم ہو جائے گی، اس وقت آغاز ہوگا ہر چیز کا، وعدے خدا کے پورے ہوں گے، نظام الہی محقق ہوگا، خدا کے نظام کا والی ظہور کرے گا، خدا کے نظام کا والی۔ اس وقت مہدویت کے نام پر جو کہانیاں بنائی جا رہی ہیں، میں آپ کی خدمت میں ایک فارمولہ عرض کرتا ہوں، دین شناسی کا بھی، مہدویت کا بھی، اور ہر شعبے کا، عاشورہ ہو، وہ غدیر ہو، وہ قرآن ہو، وہ حج ہو، وہ عزاداری ہو، وہ عبادت ہو، وہ دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، عقیدہ ہو یا عمل ہو،
ایک فارمولہ آپ کی خدمت میں دین شناسی کا عرض کرتا ہوں کہ آج شب، اس مقدس شب کو، اس لیلۃ القدر کو، اس شب برات کو، اگر خدا ہماری توفیق میں یہ ایک نقطہ ہی کر دے کہ یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، میں سمجھتا ہوں یہ لیلۃ القدر میں ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ عزیزان، دین کے لیے ہمیشہ اسے ذہن میں رکھیں، ہر وہ مطلب جو آپ کے دوش سے ذمہ داری اٹھاتا ہے وہ دین نہیں ہے۔ ہر وہ بات جو آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں، وہ دین نہیں ہے، وہ امام کی تعلیم نہیں ہے، وہ اللہ کا قانون نہیں ہے، وہ شیطان کا قانون ہے۔ جو بھی آپ کے عہدے سے ذمہ داریاں اٹھائے، جو بھی آ کر مہدویت کی یہ تصویر پیش کرے کہ مہدویت کا معنی کیا ہے، انتظار کا معنی یہ ہے کہ زمین کو ظلم و جور سے پر ہونے دو، اصلاح نہ کرو، امر بالمعروف نہ کرو تاکہ زمین بھر جائے، چونکہ زمین بھرے گی تو امام آئیں گے، آپ کو غیر ذمہ دار بنا رہے ہیں۔ جب آپ کو غیر ذمہ دار بنا رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ انحراف ہے، یہ باطل ہے، یہ کہانی ہے۔ جو بھی امت کے دوش سے ذمہ داریاں اٹھا لے وہ دین نہیں ہے۔ آپ قرآن کی ایک آیت سنائیں پڑھ کے جس نے امت سے ذمہ داری اٹھا لی ہو، ایک حدیث ایسی لے آئیں، مستند حدیث رسول اللہ کی یا ائمہ اطہار کی، جو امت کے دوش سے ذمہ داریاں اٹھا رہی ہو، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اگر بہت بڑی شخصیت بھی اس کو آ کر دین بنا کر پیش کرے، آپ کہو یہ دین نہیں ہے۔ شہید مطہری خدا رحمت کرے انہیں، وہ دین کے مزاج کو سمجھتے تھے، دین کے فارمولوں کو سمجھتے تھے۔ شہید مطہری نے ایسی ایک حدیث جو مشہور ہو گئی ہے، حدیث نہیں تھی وہ لیکن مشہور ہو گئی ہے، انما الحیات عقیدۃ و جہاد، امام حسین علیہ السلام کے حدیث کے طور پر یہ مشہور ہے، ہمارے جوانوں نے نعرہ بھی بنایا ہوا ہے اس کا کہ حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے۔ یہ اسی حدیث کا ترجمہ ہے جو حدیث نہیں ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ منطق حسین کے ساتھ سازگار نہیں ہے، راہ حسین کے ساتھ سازگار نہیں ہے، مقصد و ہدف حسین کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں میں انعام دوں گا اس شخص کو جو مجھے ثابت کر دے کہ یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کی ہے، لیکن آج تک کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا۔ لیکن مسلم میں، ہمارے یہاں مسلم میں ہم نے نعرہ بھی بنا لیا ہے، حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ حسین کے شعار کیا ہے امام علیہ السلام کا؟ امام علیہ السلام کا شعار یہ نہیں ہے کہ حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے، حسینیوں کی زندگی حق و جہاد ہے، نہ عقیدہ و جہاد، حق و جہاد ہے۔ انما الحیات عقیدۃ و جہاد، نہ انما الحیات حق و جہاد۔ حق، عقیدے کی جگہ حق، چونکہ عقیدہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر آدمی اپنے عقیدے کی راہ میں لڑ رہا ہے، ملحد اپنے عقیدے کی راہ میں لڑ رہا ہے، مشرک اپنے عقیدے کی راہ میں لڑ رہا ہے، شیطان اپنے عقیدے کی راہ میں لڑ رہا ہے، گمراہ اپنے عقیدے کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ اگر یہ سند ان کو دے دو تو وہ سارے مجاہد ہو جائیں گے۔ حسینیوں کی زندگی، حسینیوں کی زندگی، حسینیوں کی زندگی۔ یہ فارمولہ ہے دین کا۔ جو چیز بھی آپ سے ذمہ داری اٹھا رہی ہو وہ دین نہیں ہے، اس کو کسی شک و شبہ کے بغیر ٹھکرا دو، کیونکہ یہ ہمیں غیر ذمہ دار بنا رہی ہے یہ چیز۔ مہدویت کا یہ تصور جس سے انسان غیر ذمہ دار بنتا ہو، وہ انتظار نہیں ہے، وہ حقیقت مہدویت نہیں ہے، وہ کہانی ہے، وہ افسانہ ہے۔ مہدویت نام ہی ذمہ داری کا ہے۔ ظہور کیوں مؤخر ہے؟ انتظار کا عرصہ کیوں طولانی ہے؟ چونکہ شیعہ اپنی ذمہ داریاں ابھی نہیں نبھا رہا، شیعہ کو ابھی اپنی ذمہ داریاں سمجھ ہی نہیں آئیں، شیعہ کو اپنی ذمہ داریوں کی کتاب دوبارہ کھولنی پڑے گی جو بند کر دی گئی ہے۔
شیعہ کی ذمہ داریوں کی کتاب بند کر کے اس سے لے لی گئی ہے اور رسومات کی کتاب کھول کے اس کے سامنے رکھ دی گئی ہے. ہر چیز جو ذمہ داری تھی اس کی بھی اس نے رسم بنا لی ہے. شب برات لینے کے بجائے پٹاخے چھوڑتا ہے. رسم ہے نا، شب برات منانے کا طریقہ پٹاخے چھوڑو. ہر چیز کی رسم ہے. شب برات کے فرائض ہیں، شب برات کی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرو. یہ دین ہے، یہ عین دین ہے. اس وقت انسان منتظری میں ہو سکتا ہے. آج کی بات کا اگر میں خلاصہ کروں، آپ کی خدمت میں عرض کروں اختتام مجلس پر، عزیزان، منتظر انتظار افضل العبادت ہے. رسول اللہ کا فرمانا ہے افضل الاعمال یا افضل اعمال امتی انتظار الفرج. سب سے افضل عمل انتظار ہے. انتظار کا معنی تیاری ہے آخری نبرد کے لیے. منتظر یعنی آخری نبرد کے لیے کوالیفائڈ انسان منتظر کہلاتا ہے. آخری نبرد کے لیے. اور آخری نبرد زیر حریف کو دیکھ کر چنا جاتا ہے. اس میں اب دیکھ لیں کہ میں اور آپ نے اتنی تیاری کر لی ہے کہ آخری نبرد کے لیے ہمارا انتخاب ہوگا. ہم جو امام کو خود کہہ رہے ہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اگر ہماری گاڑی نکالیں تو امام ہمارے ذریعے آخری نبرد لڑیں گے. انتظار یعنی ایسی تیاری. ایسی تیاری کہاں سے کریں؟ عاشورہ. عاشورہ اس تیاری کرانے کا نام ہے. عزاداری اس تیاری کرانے کا نام ہے. عزیزان، جب ہر خطے میں یہ حالت پیدا ہو جائے گی اس وقت آخری نبرد کے لیے میدان ہموار ہوگا. آج پوری دنیا کا سروے کر کے دیکھ لیں ظہور کے لیے کہاں آمادگی ہے. اگر لبنان میں آخری نبرد کے لیے چند مومن تیار ہیں تو پاکستان میں کتنے تیار ہیں؟ اگر ایران میں چند مومن آخری نبرد کے لیے تیار ہیں، اس خطے سے کتنے لوگ تیار ہیں؟ آخری نبرد عالمی نبرد ہوگی، علاقائی نہیں ہوگی. ابھی ممکن ہے علاقائی نبرد کے لیے کہیں تیاری ہو، لیکن عالمی آخری نبرد کے لیے تیاری نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا اور بہت کچھ اپنانا پڑے گا. جو ہم کر رہے ہیں یہ چھوڑنا پڑے گا اور جو نہیں کر رہے وہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہم آخری نبرد کے لیے کوالیفائڈ کر دیں گے. داستان انتظار ذرا دشوار ہے. ہم کہتے تو ہیں کہ الاجل، وہ ایک شاعر نے خوب لکھا، ہم کہتے تو ہیں الاجل، آ گئے تو کیا ہوگا.